خود کو کیسے بدلا جائے؟ خود کو بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر کی خامیوں کو، کمیوں کو، کوتاہیوں کو اور کمزوریوں کو تلاش کیا جائے اور پھر انہیں بہتر بنانے کی کوشش کی جائے۔ اپنی ذات کی بہتری کا سفر دراصل خود کو بہتر بنانے کا ایک سفر ہے۔ خود کو بدلے بغیر دنیا کو نہیں بدلا جا سکتا۔ دنیا کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے خود کو بدلنا پڑے گا۔ خود کو بدلے بغیر دنیا کو نہیں بدلا جا سکتا۔ انسان خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے۔ کسی بھی شخص میں صرف خوبیاں نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کسی شخص میں صرف خامیاں پائی جا سکتی ہیں۔ ہر شخص میں کہیں نہ کہیں کوئی خامی ضرور پائی جاتی ہے۔ کسی بھی بڑے انسان کی زندگی کو پڑھا جائے اور اس کی کامیابی کو دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ وہ پیدائشی عظیم نہیں تھا، یا پھر کہیں سے اسے عظمت ملی، یا پھر اس نے کہیں سے اپنی عظمت کے سفر کا آغاز کیا۔ جب اس نے اپنی عظمت کے سفر کا آغاز کیا تھا تو لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک دن یہ عظمت پا لے گا، کیونکہ جب اس نے پہلا قدم اٹھایا تھا تو لگتا نہیں تھا کہ اتنا لمبا سفر طے ہو جائے گا، لیکن یہ اس کا شوق اور لگن تھا جس نے اتنا طویل سفر طے کرایا۔ جو شخص کہیں پہنچنا چاہتا ہے وہ مشورہ لیتا ہے، منزل کا پوچھتا ہے، راستے کا انتخاب کرتا ہے، راستے میں غلطیاں کرتا ہے، پھر غلطیوں کو مان کر اپنے اصل راستے پر آ جاتا ہے اور آخرکار منزل پا لیتا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ زعم ہوتا ہے کہ وہ پرفیکٹ ہیں، ان میں کوئی خامی نہیں۔ اس مزاج کی کئی وجہ ہوتی ہیں۔ بعض اوقات کوئی پوزیشن، کوئی جاب یا پھر کوئی عہدہ ایسا ہوتا ہے جو ان پر خود پسندی اور اکڑ پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے ایڈمنسٹریشن آفیسر چاہتے نہ چاہتے اپنے پروفیشن کے مزاج کی وجہ سے اس مزاج کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، حالانکہ اس مزاج کو جاب کے دوران اپنے اوپر طاری کرنا جتنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری اپنی ذات اور گھریلو زندگی میں اسے چھڑانا ہے۔ اگر جاب والا مزاج مستقل ہو جائے تو ارد گرد کے رہنے والے لوگ تکلیف میں چلے جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنے جاب والے مزاج کو اپنے گھر لے جاتے ہیں وہ اپنی دفتری حیثیت کو اپنے گھر والوں سے منوانا چاہتے ہیں۔ یہ انداز انہیں نہ جاب پر بہتر کارکردگی دکھانے دیتا ہے اور نہ گھر والوں کو قریب کرتا ہے۔ لوگوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن میں غلطی کو تلاش کرنے کا مزاج نہیں پایا جاتا۔ زیادہ تر لوگ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ وہ لوگ اس ضد میں ہوتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، ساری دنیا غلط ہے۔ جب کسی فرد کے اندر یہ فلسفہ پایا جائے کہ ساری دنیا غلط ہے اور میں ٹھیک ہوں تو پھر اصلاح کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ اصلاح ہمیشہ اس شخص کی ہوتی ہے جو اصلاح لینا چاہتا ہے، جو اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، جو یہ مانتا ہے کہ تمام تر عقل مندیوں اور عہدوں کے باوجود کہیں نہ کہیں مجھ میں خامی ضرور پائی جاتی ہے۔ خود کو نہ بدلنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی میں خود پسندی آ جاتی ہے۔ خود پسندی نفس کا ایک وار ہے۔ نفس جب قوی ہوتا ہے تو وہ خود پسندی کی طرف لاتا ہے۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ پرفیکٹ صرف اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پرفیکٹ انسان ہی بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ جب آدمی پرفیکشن کا مزاج اپناتا ہے تو وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں اور میری کہی ہوئی بات 100% ٹھیک ہے۔ اس فرد میں آگے جا کر کہیں نہ کہیں خود پسندی کا رویہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ سے اپنی بری عادات نہیں چھوڑی جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو برائی کے نقصانات کا نہیں پتہ ہوتا۔ جب برائی کے نقصان کا اندازہ ہوتا ہے تو پھر برائی کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو اپنی برائیاں نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آئینے کے محتاج ہوتے ہیں۔ جب تک وہ آئینے نہیں ہوں گے تب تک برائیاں نظر نہیں آئیں گی۔ بعض لوگ خود تو بدل جاتے ہیں لیکن جب معاشرے میں منفیت دیکھتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ان میں اتنی ہمت ہے کہ وہ حق کے لیے لڑ سکتے ہیں؟ کیا وہ حق کے لیے زبان کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر برائی کو دل میں برا جانتے ہیں؟ جو انسان خود کو بدلتا ہے اس کے رویے میں اتنی تبدیلی ضرور آنی چاہیے کہ اس کے ساتھ والوں پر اس تبدیلی کا اثر پڑے، کیونکہ ایک چلتا ہے تو قافلہ بنتا ہے۔ ایسے شخص کی تبدیلی
کیا تبدیلی جس کے بدلنے سے ساتھ والوں پر کوئی اثر نہ پڑے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ناپسندیدہ انسان سے پیار کرو، اس کا کردار بدل جائے گا۔ جو شخص زیادہ مضبوط نہیں ہوگا، اگر اس نے اپنے آپ کو بدلنا بھی ہوگا لیکن منفی لوگوں کا اثر لے گا، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی سنگت اچھے اور مثبت لوگوں میں رکھے۔ وہ لوگ جلدی بدلتے ہیں جن کی زندگی میں کوئی انسپائریشن ہوتی ہے۔ انسپائریشن کا مطلب ہے کہ وہ لوگ کسی سے متاثر ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کسی کے عمل سے متاثر ہیں، کسی کے علم سے متاثر ہیں، کسی کے کردار سے متاثر ہیں، کسی کی سوچ سے متاثر ہیں یا پھر کسی کے نظریے سے متاثر ہیں تو پھر بدلنا آسان ہو جاتا ہے۔ انسپائریشن رسولوں اور پیغمبروں کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں میں روحانیت رکھ دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے دلوں کی حالت بدل جاتی ہے۔ ایک فرد جب ان کی محفل میں بیٹھتا ہے تو ان کی محبت وصول کرتا ہے، ان کی شفقت سے متاثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو بڑے لوگوں کا ساتھ مل جاتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بڑے بڑے لوگوں کی صحبت میسر ہوتی ہے لیکن پھر بھی ان میں تبدیلی نہیں آتی۔ یہ کسی حد تک نصیب کی بھی بات ہے۔ خوش نصیبی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کی زندگی میں اچھے لوگ آئے اور ان کی سنگت کی وجہ سے اس میں ایسی تبدیلی آئی جس کے متعلق اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بعض لوگ تبدیلی سے ڈرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے تجربات کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان میں خود کو بدلنے کا حوصلہ نہیں رہتا۔ یہ ایک بے بنیاد خوف ہے۔ دنیا کا ہر شخص جو تبدیلی کو دیکھتا ہے تو اس کے متعلق سوچتا بھی ہے۔ آج دنیا میں چینج مینجمنٹ پڑھائی جا رہی ہے کہ بدلتے ہوئے حالات میں اپنے آپ کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ اداروں میں ملازمین رکھنے کے طریقے بدل رہے ہیں، کام کرانے کے طریقے بدل رہے ہیں، کام کے بارے میں نظریات بدل رہے ہیں۔ ڈارون کہتا ہے کہ تمام انواع کی تاریخ کے مطابق زندہ وہی رہا جس نے تبدیلی کو قبول کیا ہے۔ جس نے تبدیلی کو قبول کیا ہے اسے بقا ملی ہے۔ وہ کاروباری جو زمانے کی تبدیلی کے ساتھ اپنے کاروبار میں تبدیلی نہیں لاتے، ان کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے۔ جو شخص تبدیلی کو قبول کرنا چاہتا ہے اور تبدیلی سے ڈرتا ہے، اسے چاہیے کہ تبدیلی کی جانب کم از کم ایک قدم تو اٹھائے، کیونکہ قدم اٹھانے سے خوف کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ ہم نے بچپن میں ہز فرسٹ فلائٹ کہانی پڑھی تھی۔ اس کہانی میں خوف کے باوجود سیگل کی ماں اپنے بچے کو دھکا دے دیتی ہے۔ اس سے بظاہر لگتا ہے کہ اس نے اپنے بچے کے ساتھ بڑی بے رحمی کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیگل اس بظاہر بے رحمی کے نتیجے میں اڑنا سیکھ جاتا ہے۔ جو انسان خوف کے ہوتے ہوئے خوف پر قابو نہیں پاتا وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ خوف پر قابو پانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی شے فیصلہ ہے اور دوسرا خود پر یقین، خود یقینی۔ جب آدمی خود پر یقین کرتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے تو پھر اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ بابا جی اشفاق احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے ڈرامے من چلے گا سودا میں لکھتے ہیں کہ خوف انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اس نے ہمیشہ انسان کی کارکردگی کو محدود کیا ہے۔ خوف کہتا ہے کہ تمہیں بدلنا نہیں ہے، تمہیں کمفرٹ زون میں رہنا ہے، جبکہ ناکامی ہی کامیابی کی بنیاد ہے۔ ناکامی کے بغیر کامیابی نہیں ملتی۔ ناکامی کامیابی کی طرف پہلا قدم بنتی ہے، اور خوف اس میں اہم عامل کا کردار ادا کرتا ہے، بشرط یہ کہ اسے تسلیم کر کے اس کا سامنا کر لیا جائے۔ جس شخص کے بہت زیادہ مقاصد ہوں وہ تکلیف میں رہتا ہے۔ بہت زیادہ مقاصد رکھنے والا اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے۔ مقصد محدود اور تھوڑے ہونے چاہیے، لیکن سوچ بہت وسیع اور بلند ہونی چاہیے۔ مقصد ایک ہو اور توکل اللہ پر ہو۔ مقصد ایک لیکن توانائی بھرپور ہونی چاہیے۔ مقصد ایک لیکن اس کے لیے دعا دل کی گہرائیوں سے مانگنی چاہیے۔ ہمت کے بغیر ایک ہی وقت میں بہت ساری چیزیں اکٹھا کرنے والا تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمت وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے۔
جو یقین کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے منزلیں اسی کا انتظار کرتی ہیں۔ جو یقین کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی اس کے لیے اسباب ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ غربت بہت ہے، مسئلے بہت ہیں، اسے چاہیے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی سے گزارا کرے، لیکن آغاز ضرور کرے۔ کامیاب کہانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی مائنس سے نکل کر پلس میں چلا جائے۔ مثبت تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی سوچ کو مثبت کیا جائے۔ اگر سوچ مثبت ہوگی تو نظریہ مثبت ہوگا، نظریہ مثبت ہوگا تو رویہ مثبت ہوگا، رویہ مثبت ہوگا تو عمل مثبت ہوگا، اور جب عمل مثبت ہوگا تو پھر نتیجہ بھی مثبت ہوگا۔ ایک مثبت نتیجے کے لیے ایک مثبت تبدیلی چاہیے۔ اس مثبت تبدیلی کے بغیر کبھی بھی مثبت نتیجہ نہیں آئے گا۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب موبائل فون موجودہ سائز کے مقابلے میں سے خاصا بڑا ہوتا تھا، پھر ٹیکنالوجی میں ترقی کے ساتھ ساتھ اس کا سائز کم ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گیا کہ آج ایسے فون آ گئے ہیں کہ اگر وہ کسی کے پاس ہوں تو جہاز میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ملتی۔ آج دنیا بڑے موبائل سے اسمارٹ موبائل پر چلی گئی ہے۔ جب چیزیں اتنی تیزی سے بدل رہی ہیں تو پھر انسان کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ تبدیلی کائنات کے فطری نظام میں شامل ہے۔ تمام فطری مظاہر تبدیل ہو رہے ہیں اور خود کو بدلتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اس دنیا میں اگر ہم خود کو نہیں بدلیں گے تو پھر یہ دنیا بدلی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ ٹیکنالوجی کی رفتار میں تیزی کے باعث آج بہت سے کام جو کچھ عشرے پہلے طویل عرصہ لیتے تھے آج چند ماہ میں کرنا ممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کمیونیکیشن اور ابلاغ کے ذرائع اتنے وسیع اور ترقی یافتہ ہو چکے ہیں کہ اگر کسی کے پاس آئیڈیا ہے تو وہ بہت کم وقت میں کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے۔ فیس بک ایک آئیڈیا ہے، گوگل ایک آئیڈیا ہے، واٹس ایپ ایک آئیڈیا ہے، یوٹیوب ایک آئیڈیا ہے۔ ان آئیڈیاز کی وجہ سے لوگ دنوں میں ارب پتی بن گئے۔ دنیا چند سال میں ویب سائٹ پر آ گئی ہے۔ اگر کسی کو گاڑی خریدنی ہے تو ویب سائٹ وزٹ کرنے سے اسے اچھی گاڑی مل سکتی ہے۔ ایک کال پر کھانا گھر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے باوجود آج بھی ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ سب کتابی باتیں ہیں، ان میں حوصلہ اور ظرف موجود نہیں ہے۔ وہ لوگ اپنے دلوں کی تنگی کی وجہ سے کسی کی کامیابی کو نہیں مانتے۔ خود کو بدلنے کے لیے اپنے دل کی تنگی کو توڑنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم ہدایت ہے، اور ہدایت مانگنے سے ملتی ہے۔ ہدایت وہ مانگتا ہے جسے ہدایت کی طلب ہوتی ہے۔ ہدایت وہ مانگتا ہے جو چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت چاہیے۔ ہدایت وہ مانگتا ہے جو خود کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ ہدایت وہ مانگتا ہے جو اپنے اندر تبدیلی کی جرات رکھتا ہے۔ جو مانتا ہی نہیں ہے کہ مجھے ہدایت چاہیے وہ کبھی ہدایت کی طرف نہیں جائے گا۔ رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر اپنے آنسوؤں کو گرا کر دیکھیے۔ کبھی اپنی زمین کو سر بسجدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ کر تو دیکھیے۔ کبھی اللہ تعالیٰ پر پورا توکل کر کے تو دیکھیے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کو دل سے پکار کر تو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی ہے جس کی میں سنوں؟ جب آپ پورے یقین اور تڑپ کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے مالک، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میری کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں، میری خامیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن میں جانتا ہوں تو کریم ہے، تو رحمان و رحیم ہے۔ میرے مالک، تو مجھے اس بھنور سے نکال، مجھے اس ذات کی اس جنگ سے نکال، مجھے نفس کی اس جنگ سے نکال، مجھے گناہوں کے دلدل سے نکال۔ جب آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے ایک قدم اٹھاتے ہیں تو وہ 10 قدم آپ کی طرف آتا ہے۔ جب آپ چل کر اس کی طرف جاتے ہیں تو وہ دوڑ کر آپ کی طرف آئے گا۔